السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور نہ قتل کرو تم اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے۔ املاق غربت کے ڈر سے۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور خاص تمہیں بھی۔ ان قتلهم كان خطأ كبيرا، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے۔ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور حقوق العباد میں سے والدین کے حقوق اور رشتہ داروں کے، مساکین کے حقوق کا مجمل طور پر ذکر کیا ہے، کیونکہ اسلامی ریاست کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے حق کا خیال رکھا جائے اور ان کے بارے میں انصاف کیا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق تفصیلی طور پر ذکر کیے ہیں، جن میں سے یہ پہلا حق ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو غربت کے ڈر سے، کہ یعنی قتل کرنا ایک تو یہ بھی ہے کہ پیدا ہونے کے بعد قتل کرنا، اور اس میں عام طور پر اہل عرب میں بھی اور آج کل بھی اس طرف رجحان پایا جاتا ہے کہ لڑکوں کو، بیٹوں کو بچا لیا جاتا ہے اور بیٹیوں کو یا تو پیدا ہونے سے پہلے ہی ضائع کروا دیا جاتا ہے، یا وہ لوگ پیدا ہونے کے بعد ان کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت بیان کی ہے کہ دونوں ہی صورتیں حرام ہیں، پیدا ہونے سے پہلے ان کو ختم کروا دینا یا بعد میں، یا پھر یہ منصوبہ کہ بچے دو ہی اچھے اور پھر ایسے وسائل استعمال کرنا کہ جن سے قطعی طور پر اولاد کے پیدا ہونے کا امکان ختم ہو جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے سختی سے منع کیا ہے، اور بھی قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اور ایسے والدین یہ قیامت کے دن قاتلین کی صف میں کھڑے ہوں گے کہ وہ اپنے بچوں کے، اپنے بیٹوں کے، بیٹیوں کے قاتل ہیں۔ تو اولاد کو غربت کے ڈر سے یا سنبھالنا مشکل لگے یا آج کل کے فیشن کے حساب سے کسی بھی لحاظ سے قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑی یہ ایک خطا ہے، اور اس میں ایسا کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی مجرم ہیں، یعنی ڈاکٹر بھی اور کروانے والے بھی دونوں ہی قاتل ہیں اس بچے کے جس کو دنیا پر آنے سے روک دیا گیا یا دنیا پر آنے کے بعد کسی بھی طریقے سے اس کو ختم کیا گیا، دونوں ہی قاتل ہیں، اور جو بھی اس میں شریک ہوگا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بارے میں جواب دہ ہوں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، نمبر 2، اور تم زنا کے قریب نہ جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قریب نہ جانے کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ چیزیں جو انسان کی طبی ضرورت ہیں ان کو غلط طریقے سے حاصل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے، اور ایسی چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے قریب بھی نہ پھٹکو، جس طرح عورت کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ اپنے مخصوص دنوں میں ہے بیوی تو اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اور ایسے ہی فرمایا کہ یتیم کے مال کے بھی قریب ہی نہ جاؤ، یعنی یہ انسان کی طبی ضروریات ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ فرمایا کہ یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ راستہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر کوئی چلتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ ایسی بدکاری کرو گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہاری بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرے اور وہ اسی راستے پر چلتا ہوا تمہیں نقصان دے جائے، اس لیے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ اسلام نے اس کے لیے بڑے سخت قسم کے اقدامات کیے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کہا کہ نگاہوں کو جھکا کے چلو، کہ یعنی نگاہوں کو جھکانے کی وجہ سے جب کسی عورت پہ نظر نہیں پڑے گی تو ایسا خیال نہیں آئے گا۔ پھر مردوں کو کہا کہ تم عورتوں کی مجلسوں میں نہ جایا کرو، اور ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کا سسرالی رشتہ دار لڑکیوں یا عورت کے لیے سسرالی لڑکوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا الحم والموت، یہ رشتے تو موت کی طرح ہیں، ان سے اس طرح بچو جس طرح موت سے بچا جاتا ہے۔
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے، کیونکہ سفر میں ان چیزوں کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ حج اور عمرے سے بھی منع کر دیا گیا کہ وہ حج اور عمرہ بھی بغیر محرم کے نہ کرے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایاکم والدخول علی النساء، کہ عورتوں کے اوپر داخل ہونے سے بچا کرو، اپنے آپ کو بچاؤ کہ عورتوں پہ داخل نہ ہو۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی بہت قسم کی تلقین کی، اور خود قرآن مجید نے بھی یہ حکم دیا کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ یہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کر چلیں، تاکہ ان کے اندر بھی زنا کا شوق اور یہ چیز پیدا نہ ہو۔ اور قریب نہ جانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایسی گفتگو، ایسی سوچ، ایسے منظر دیکھنا یا ایسی کہانیاں اور قصے پڑھنا یا ڈرامے اور فلمیں دیکھنا یا سننا، یہ سب چیزیں حرام ہیں، کیونکہ یہ انسان کو برائی کے راستے پر چلا دیتی ہیں۔ تیسری چیز یہاں یہ ذکر کی ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور تم نہ قتل کرو کسی بھی شخص کو جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، الا بالحق، مگر شریعت کے حق کے ساتھ۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اور جو شخص مظلوم ہونے کی حالت میں قتل کر دیا جائے، بس ہم نے بنا دیا ہے اس کے وارثوں کے لیے سلطاناً غلبہ، فلا یسرف فی القتل، بس وہ قتل میں زیادتی نہ کریں، انہ کان منصورا، بے شک وہ ہے مدد کیا ہوا۔ یعنی کن لوگوں کا قتل حرام ہے؟ یہ چند لوگوں کے سوا ہر شخص کا قتل حرام ہے۔ وہ چند کون ہیں؟ مثلاً اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کرنے والا، یا قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، یا تیسرے نمبر پر وہ شادی شدہ زانی۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا بھی واجب القتل ہے۔ کچھ اور بھی لوگ اس طرح کے ہیں جن کو شریعت سے ثابت ہے، جن کے بارے میں کہ یہ ان کو عدالت قتل کی سزا دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی ہر ایک کا قتل حرام ہے، اور جس کو مظلوم ہونے کی حالت میں بغیر کسی عذر کے قتل کر دیا جائے تو پھر اس کے وارثوں کے پاس دلیل موجود ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کریں اور عدالت کے فیصلے کے مطابق وہ قاتل سے بدلہ لیں، لیکن فلا یسرف فی القتل، وہ بدلہ لینے میں اسراف نہ کریں۔ یعنی مثلاً وہ قاتل کو پہلے زخمی کریں پھر قتل کریں، یا قاتل کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی قتل کر دیں، یا وہ فدیہ دے کر جان اپنی چھڑا لے تو بعد میں پھر قتل کر دیں، یا سب کے سامنے پہلے معاف کر دیں اور بعد میں پھر قتل کر دیں۔ یہ سب چیزیں اسراف کی صورت ہوں گی۔ تو اگر ایسی صورت ہوگی تو انہ کان منصورا، کہ پھر جو قاتل تھا وہ مظلوم ہو گیا اور جو مقتول کے وارث تھے وہ ظالم ہو گئے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر قتل کا بدلہ بھی لینا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ لیا جائے اور انفرادی طور پر نہیں، بلکہ عدالتی طور پر لیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور نہ قریب جاؤ تم یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہے، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ یتیم جوانی کو پہنچ جائے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور یہ پانچواں نمبر کہ عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم وہ بچے ہوتے ہیں جن کا باپ ایسی حالت میں فوت ہو جائے کہ وہ بچے نابالغ ہیں۔ اگر بچے بالغ ہیں تو پھر وہ یتیم نہیں کہلاتے، نہ ان کو یتیموں کے حقوق مل سکتے ہیں، کیونکہ یتیم پر تو زکوٰۃ بھی لگ جاتی ہے۔ لیکن اگر مرنے والے کے بچے بالغ ہیں تو وہ اپنی محنت کریں، ان کے اوپر ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، ان کے وہ حقوق نہیں ہیں جو چھوٹے بچوں کے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ الا باللتی ہی احسن، کہ اگر کچھ بچے بے سہارا ہو جائیں تو پھر ان کے مال کو اچھے طریقے سے سنبھال لینا، یعنی کاروبار کے لیے، یا مثلاً مرنے والے کی دکان تھی تو کوئی دوسرا اس کو سنبھال لے، یعنی ایسے طریقے سے کہ اس کا مال ضائع نہ ہو، ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ان کی نگہداشت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔
لیکن اگر کوئی ہتھیانے کے لیے کرے گا تو اللہ نے فرمایا کہ ولا تقربوا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، حتی یبلغ اشدہ، یعنی اگر یتیم بالغ ہیں تو پھر کسی چچا تایا یا کسی بھی رشتہ دار کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جبراً ان کے مال پر کنٹرول کرے، اگرچہ وہ بچے ضائع ہی کر رہے ہوں۔ ان کو سمجھایا جائے گا، ان کی تربیت کی جائے گی، لیکن جبراً ان کا مال اپنے کنٹرول میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور اس میں بھی ہم سورہ النساء میں پڑھ رہے ہیں کہ اگر مال کو سنبھالنے والا اپنی اجرت لیے بغیر کام کرے تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس کی اجرت لینا ضروری ہے تو وہ جائز طریقے سے یتیم کے مال کو سنبھالنے پر اجرت لے سکتا ہے، اپنا حق لے سکتا ہے۔ پانچویں چیز ہے وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، عہد کو پورا کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کے ساتھ جتنے بھی عہد ہیں، یعنی قرآن مجید کے احکامات اور احادیث کے تمام احکامات اس میں شامل ہیں، ان کو پورا کرنا۔ پھر یہ ہے کہ یتیم کے معاملے میں بھی عہد کا پورا کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ یعنی ان کو منافع کی رقم کس کس وقت میں ادا کی جائے گی یا ان کا مال کب لوٹایا جائے گا، یہ سب چیزیں عہد معاہدے سے ہی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ آپس کی گفتگو، آپس کے معاملات، یہ سب بھی عہد ہیں اور ان کو پورا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور وہی اسلامی ریاست کامیاب ہو سکتی ہے جس ریاست کے افراد میں یہ تمام صفات موجود ہوں۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اگر کوئی اپنے عہد کو، وعدے کو پورا نہیں کرتا تو اس پر وہ پوچھا جائے گا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک آسانی کی بات یہ بھی بتائی کہ جب بھی وعدہ کرو تو انشاءاللہ کہہ دو۔ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ کہنے سے اگر اس میں تھوڑی کمی بیشی ہو جائے گی، مثلاً وعدہ تھا صبح کا لیکن شام ہو گئی، شام کو ملے، یا وقت آگے پیچھے ہو گیا، یا بعض اوقات انسان کسی سے لینے دینے یا ملاقات کا وعدہ کرتا ہے تو بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ کہہ دیا جائے۔ لیکن جو عہد قسم کھا کے کسی سے کیا ہوا ہو اس کو پورا کرنا ہر صورت میں ضروری ہے۔ چھٹی بات، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور تم ناپ کو پورا کرو جب تم ناپ کرو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ یعنی لین دین کرنے میں عام طور پر یہ چیزیں ہی ہوتی ہیں کہ کچھ چیزیں ناپ کے دی جاتی ہیں، کچھ وزن کر کے دی جاتی ہیں۔ جن چیزوں کو ہم گن کے دیتے ہیں وہ بھی اوفل کیل میں آ جائیں گی۔ تو یعنی اس میں بھی ناپ ہو یا تول، دونوں کو پورا کرو۔ قرآن مجید میں سورہ مطففین میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑی سختی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ فرمایا ویل للمطففین، کہ وہ لوگ جو لینے دینے میں کمی کرتے ہیں، دیتے ہوئے تھوڑا دیتے ہیں اور لیتے ہوئے پورا لیتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یا ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے، وہ اس میں شامل کیے جائیں گے، اس میں داخل کیے جائیں گے۔ یعنی اتنی بڑی وعید ہے اس بات کی کہ پورا تولو اور پورا ناپ کے دو۔ اگر گننے کی چیز ہے تو پورا گنو۔ بعض لوگ کپڑا ناپتے ہیں تو کھینچ کے ناپ دیتے ہیں، تو یہ منع ہے۔ تو اگر کوئی شخص تھوڑا وافر ناپے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس میں بڑی برکت دے گا۔ حالانکہ دیکھنے میں یہ ہے کہ چیز کم ہو جاتی ہے، کہ فرض کریں کہ اب دودھ والے دودھ ناپتے ہیں تو اگر تھوڑا تھوڑا زیادہ دیتے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے پیمانے میں کمی آئے گی، لیکن یہ باعث برکت ہے۔ اگر کوئی شخص لینے دینے میں کچھ اضافہ کرتا ہے تو یہ باعث برکت ہے۔ اسی طرح آپس میں ہمسائیاں ایک دوسرے سے چیز لیتی دیتی ہیں، تو جب دی جائے تو تھوڑی وافر دے دی جائے تو یہ برکت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے دینے والے میں برکت کرتا ہے اور آپس میں دونوں کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں۔ قدرتی چیز ہے کہ جب ہم مثلاً گھروں میں عورتیں ایک دوسرے سے آٹا یا چینی یا اس طرح کی چیزیں ایک دوسرے سے لے دے لیتی ہیں، تو جب واپسی اچھے طریقے سے ہوگی تو آپس میں محبت بڑھے گی۔ اس لیے فرمایا کہ ذالک خیر، یہ بہت بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہ انجام کے لحاظ سے بہترین چیز ہے۔ یعنی یہ 6 معاملات ایسے ہیں کہ جن کا دوسروں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔
اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ ان معاملات کا ذکر کر رہے ہیں جو انسان کی زبان سے متعلق ہیں۔ یہ 7ویں بات اللہ نے ذکر کی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اور نہ بیان کرو اس بات کو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ، بے شک کان اور آنکھیں، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی ہر سنی سنائی بات کو آگے نہ پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات میں بھی اس بات سے منع کیا کہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے نہ پہنچاؤ۔ سورۃ النساء میں ذکر کیا کہ منافقین کی عادت ہے کہ وہ سنی ہوئی باتوں کو آگے پہنچا دیتے ہیں، حالانکہ اس کا انجام بہت برا ہے، اور فرمایا کہ جو بات بھی سنو اس کی پہلے تحقیق کرو، اگر اس کی سچائی ثابت ہو جائے تو آگے ذکر کرو، اگر اس کی سچائی ثابت نہ ہو تو اس کو ذکر کرنے سے بچو، کہ اگر وہ جھوٹ ہوگی بات تو جو بھی اس کو آگے آگے بیان کرتا جائے گا وہ جھوٹ میں شامل ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کانوں، آنکھوں سے اور دل سے اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ ان سے کیا دیکھا گیا، کیا سنا گیا اور کیا سوچا گیا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جہاں قیامت والے دن مختلف طریقوں سے انسان سے سوال و جواب کیے جائیں گے، وہاں ایک طریقہ اللہ تعالیٰ یہ بھی اختیار کریں گے کہ ایسا بد زبان انسان جو قیامت کے دن اپنے جرائم کو تسلیم نہیں کرے گا اور دلائل کی موجودگی میں انکار کرتا چلا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بند کر دیں گے، پھر اس کے کانوں کو اور آنکھوں کو پوچھیں گے کہ تم نے کیا دیکھا، اس کے چمڑے کو پوچھا جائے گا، جلد کو، کہ ظاہر ہے کہ انسان جو بھی کچھ کرتا ہے انسان کے پورے جسم کے اوپر اس کی کھال کا کور چڑھا ہوا ہے، تو اس کی انسان کی کھال یہ بتائے گی، اس کی جلد یہ بتائے گی کہ اس نے کیا کچھ کیا، اس کا دل بولے گا کہ اس نے کیا سوچا، کیا فیصلہ کیا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ان تمام اعضاؤں کو بچانا چاہیے۔ اگر یہ عضو ہمارے بچ گئے گناہ سے تو ہم بھی بچ جائیں گے، کیونکہ ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ چلو تم زمین میں اکڑ کر، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، بے شک تو ہرگز نہیں زمین کو پھاڑ سکتا اور ہرگز تم نہیں پہنچ سکتے پہاڑوں کی لمبائی کو۔ یعنی اکڑ کر جب انسان چلتا ہے تو یا تو زور سے پاؤں مارنے سے زمین پھاڑ سکے پھر تو چلے، یا وہ اکڑ کے پہاڑ جتنا ہو سکے تو پھر بھی چلے۔ یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کے لیے ایک چبھتا ہوا اور تنبیہی انداز اختیار کیا ہے کہ جب تم یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو پھر اکڑ کے چلنے کا کیا فائدہ۔ تو ہمیں یہاں خاص طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خواتین ایسے جوتے پہنتی ہیں جن سے ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو سیدھا کر کے چلنا پڑتا ہے، تو ایسے جوتوں سے بچنا چاہیے، اور ایسا لباس جس میں فخر ہو، تکبر ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ یعنی بہت بھاری لباس، یا بعض اوقات اپنی مایا کی وجہ سے انسان کپڑوں کو جو لگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اپنے آپ کو اکڑا کے چلتا ہے، بیٹھنے اٹھنے میں بڑی وہ پرہیز کرتا ہے، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یعنی انسان کے اندر تواضع ہونی چاہیے، انکساری اور تواضع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت آتی ہے کہ آپ جب چلتے تھے تو آپ کا سر مبارک یوں ہوتا تھا کہ جس طرح آپ ڈھلان اتر رہے ہیں، اور یعنی جھک کے چلتے تھے، اکڑ اور تکبر سے نہیں چلتے تھے۔ سینہ تان کے چلنا، فخریہ چال چلنا، یا قدم اس طریقے سے اٹھانا اور اس طریقے سے رکھنا جن میں فخر ثابت ہو یا دوسرے کی تحقیر ہو، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے کہ انسان کی چال چلن اس کی طبیعت کی غماز ہوتی ہے، وہ اس کے چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کی طبیعت کیسی ہے۔ تو مسلمان کی جہاں وضع قطع درست ہونی چاہیے وہاں اس کا چال چلن بھی درست ہونا چاہیے۔ یعنی اسلام نے صرف عبادات کا حکم نہیں دیا بلکہ انسان کی ہر حرکت کو نوٹ کیا ہے اور ہر حرکت کو درست کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کی برائی تیرے رب کے نزدیک مکروہ ہے۔ مکروہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو حرام تو نہیں ہوتی لیکن حرام کے قریب ہیں،
یعنی انسان کو حرام میں داخل کر دیتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں یہ اخلاقی طور پر جن کا ذکر کیا گیا ہے، پیچھے کچھ چیزیں ایسی بھی ذکر کی گئی ہیں جو حرام ہیں، یہاں جو اخلاقی طور پہ یہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان سے یعنی اس طرح سے بچنا ضروری ہے جس طرح ہم حرام سے بچتے ہیں۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ اس چیز سے ہے اوحا الیکا جس کی وحی کی ہے تیری طرف تیرے رب نے حکمت کی باتوں سے، یعنی یہ سب حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں، عقل مندی کی باتیں ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ایسا کرنے والے لوگ جن کاموں سے اس رکوع میں منع کیا گیا ہے وہ عقل مند نہیں ہیں، وہ بیوقوف ہیں۔ عقل مند وہ ہیں جن کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ مقرر کرو تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، پس تو داخل کر دیا جائے گا جہنم میں ملامت کیا ہوا، رد کیا ہوا۔ یعنی جہاں یہ تمام اخلاقی برائیوں سے بچنا ضروری ہے وہاں سب سے بڑی اخلاقی برائی شرک، اس سے بچنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام برائیاں ایک مشرک میں تو ہو سکتی ہیں لیکن مومن میں نہیں ہونی چاہیے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں شرک سے منع کر دیا کہ یعنی مشرک کے اندر تو اس طرح کی چیزیں ممکن ہے کہ ہوں لیکن مومن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور جو ایسا کرے گا اس کو جہنم میں اس طرح سے ڈالا جائے گا کہ اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ رد کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کبھی بھی امیدوار نہیں ہوگا۔ افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا پس چن لیا ہے تمہیں تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور اس نے پکڑا ہے فرشتوں کو بیٹیاں، یعنی اس نے اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے اور تمہارے لیے بیٹے پسند کیے ہیں، یہ کیسے؟ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک ضرور تم کہتے ہو بہت بڑی بات۔ یعنی ایک طرف تو تم اپنے لیے بیٹیوں کو برا سمجھتے ہو اور دوسری طرف اللہ کے لیے بیٹیوں کو ثابت کرتے ہو اور فرشتوں کو بیٹیاں بناتے ہو، حالانکہ اللہ بادشاہ ہے اور بادشاہوں کو تو فوج کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ضرورت سے پاک ہے، اس لیے اس نے اپنے لیے نہ بیٹے مقرر کیے ہیں نہ بیٹیاں۔ بہرحال یہ انسان کی ایک انتہائی غلط سوچ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے، اور یہ بھی مشرک کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ مشرک اس طرح کی باتیں کرتا ہے، مسلمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی کوئی سوچ نہیں سوچتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو اپنانے کی توفیق دے اور ہمیں قرآن اور حدیث کا مصداق بنا دے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح کا بنا دے کہ ہمیں یعنی ہم وہی کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں، اور جو کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خلاف ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔